السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز مشاہدین و ناظرین کرام، اصول ایمان کی شرح ہر ہفتے کو آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ آج کا جو باب ہے وہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے اس کا عنوان یہ دیا ہے کہ باب ذکر الملائکۃ والایمان بہم، فرشتوں کا ذکر اور ان پر ایمان لانے کا باب۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 آیتیں بیان کی ہیں، جن 6 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی غیبی مخلوق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ اگرچہ ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، اور صادق مصدوق معصوم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں خبر دی ہے، لہذا ان پر ہم سب کا ایمان ہے اور ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے لیے چیزوں کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے، جیسے روح، انسان کی ذات کو دیکھ لیجئے، انسان کا وجود، انسان کی ذات، اس کے اندر روح ہے، کیونکہ بغیر روح کے انسان بے جان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور جب انسان کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے روح کو نکلواتا ہے، لیکن روح کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے لیکن ہم عقل نہیں دیکھتے، کوئی انسان عقل کو نہیں دیکھتا ہے کہ عقل کیسی ہوتی ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے جسم کو بخار ہوتا ہے، بخار نظر نہیں آتا ہے، حدت اور گرمی یہ اس کی ایک علامت اور پہچان ہے، لیکن بخار کا رنگ کیا ہے انسان کو نظر نہیں آتا ہے۔ انسان کھانستا ہے، کھانسی کہتے ہیں اسے، لیکن اس کا رنگ کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، انسان نہیں بتا سکتا۔ درد ہوتا ہے انسان کو، درد کا رنگ کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، انسان نہیں سمجھتا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں پر انسان ایمان رکھتا ہے اور مانتا، یقین کرتا ہے۔ تو کسی پر ایمان لانے کے لیے ان چیزوں کا دیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ایسے ہی فرشتوں کو یہ غیبی مخلوق ہے، ہم نے گرچہ نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، بلکہ اگر ہم دیکھتے تو اس سے کہیں زیادہ ایمان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کے رب العالمین نے فرشتوں کو بہت سارے اعمال کے لیے، بڑی حکمتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین انہیں بہت سارے احکام کی تنفیذ کے لیے بھی پیدا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے موت کا فرشتہ ہے، روح نکالتا ہے، منکر نکیر ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ قبر کے اندر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ 2 فرشتے ہیں۔ اس طریقے سے میکائیل ہیں، بارش برسانے کی ان کی ذمہ داری ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ہیں، سور پھونکنے کی اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں،
اور روح الامین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ وحی لے کر کے آیا کرتے تھے نبی اور رسولوں کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقاصد کے لیے، بہت ساری حکمتوں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ایمان مجمل، ایمان مجمل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جنہیں ہم اردو میں فرشتے کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ان کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو مجمل طور پر تمام فرشتوں پر ایمان لانا یہ ایمان مجمل کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، کوئی فرشتوں کی تعداد گن نہیں سکتا ہے کتنے فرشتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ایسی دو فرشتے ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، عصر کے وقت میں اور اس طریقے سے فجر کے وقت میں۔ تو یہ گویا کہ چار چار فرشتے لگے ہوئے ہیں جو انسان کے اعمال کو انسان کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے فرشتوں کی لاتعداد یعنی عدد ہے، کوئی ان کی تعداد کو نہیں بتا سکتا۔ آپ دیکھیں فرشتہ ایسا بھی ہے جو ماں کے رحم میں آ کر کے روح پھونکتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا رزق اور اس کی عمر اور اس طریقے سے وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، ساری باتیں چار چیزیں فرشتہ لکھتا ہے۔ حملۃ العرش ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ سارے فرشتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے اس درود کو آپ تک بھیجتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ تو بہت سارے فرشتے ہیں، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ مجمل ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بڑی حکمتوں اور بڑے عظیم مقاصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ایمان ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کا مطلب ہے کہ تفصیل کے ساتھ ایمان لانا۔ تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ جن جن فرشتوں کا نام قرآن یا حدیث کے اندر بتایا گیا ہے اور ان کی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ناموں کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ ایمان لانا ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں دی آپ لوگوں کے سامنے کہ جبریل امین علیہ السلام، یہ روح ایک کیا نام ہے وہی لانے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی، اور میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کی ذمہ داری اللہ ان کو دی ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، یہ ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ ملک الموت، اس کا نام کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے، اگرچہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اس کا نام اسرائیل ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا نہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ ایک ہی فرشتہ ہے، لیکن ان کے بہت سارے مددگار ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے روح نکالنے والے فرشتوں کے تعلق سے۔ تو مراد یہاں پر وہ فرشتے ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے تو روح لے کر کے جو فرشتہ اوپر چڑھتا ہے وہ ملک الموت ہوتا ہے، جو روح کو نکالتا ہے وہ لے کر کے چڑھتا ہے۔ تو یہ تطبیق ہے ان آیتوں کے تعلق سے جن میں اللہ رب العالمین نے کئی فرشتوں کو بیان کیا ہے۔ تو یہ روح نکالنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایسے ہی کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں آ کر کے بچے کی روح پھونکتے ہیں اور چار چیزیں لکھتے ہیں۔ تو جو ذمہ داریاں بتائی گئیں اور جن فرشتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایمان لانا، یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں مصنف رحمۃ اللہ انشاءاللہ بیان کریں گے، جیسے ان کی عظمت اور اس طریقے سے وہ ان کو اللہ نے کس طرح کس چیز سے پیدا کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں یا ابواب میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہاں تمہید کے طور پر اتنی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اور اب آگے چلتے ہیں کہ مصنف نے اس باب کے تحت جو آیتیں پیش کی ہیں ان آیتوں کی مختصر طور پر تفسیر یا شرح، اور اس کے بعد پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی آیت مصنف نے یہاں پیش کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، یعنی ساری نیکی یہی نہیں ہے، یا صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی کام وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء کرام پر۔ تو یہاں پر دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا، لہذا فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر جب جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ 6 چیزوں پر ایمان لانا، اور یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، تو یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تقدیر کا ذکر نہیں کہ اللہ رب العالمین نے، دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے تقدیر کو بیان کیا، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہ اللہ رب العالمین نے دیگر آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان ہو گئے، اور 6 ارکان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تحویل کر دیا، تو اہل کتاب نے، یہودیوں نے اعتراض کیا، خاص طور سے یہودیوں نے، اور کہا کہ یہ کیا ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اعتراض کیا، اور پھر یہ بھی کچھ مسلمانوں کے اندر یا صحابہ کرام کے اندر کچھ یہ، یعنی ان کو کبیدہ خاطر کچھ ہوئی ہے، یا ان کے اندر کچھ اس طریقے سے بات پیدا ہوئی کہ جو پہلے جن کی وفات ہو گئی تھی ان کا کیا ہوگا، اور یعنی جب قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف تحویل نہیں ہوا تھا اس وقت جن کی وفات ہوئی ان کا کیا ہوگا۔ تو اس سب باتیں لے کر کے ان کے دلوں کے اندر کچھ باتیں آئیں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان رکھے، جبکہ ان لوگوں کا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے۔ اہل کتاب کا اگر اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر نقص ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کتابوں پر جہاں تک ایمان کی بات ہے تو کتابوں پر بھی ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے یہودیوں کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی اس پر ان کا ایمان نہیں، انجیل پر۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں انبیاء کی بات لے لیں تو بہت سارے نبیوں پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو اس طریقے سے، اور فرشتوں کی بات لے لیں تو بہت سارے فرشتوں سے وہ بغض رکھتے تھے یہود، جیسے جبریل امین علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اور اس طریقے سے اور فرشتے ہیں، ان سے باقاعدہ بغض اور عداوت رکھتے تھے، خاص طور سے جبریل امین علیہ السلام سے۔ تو یہ اصل نیکی نہیں ہے یہ کہ انسان مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پھیر دے، لیکن حقیقت میں اس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہی نہ ہو۔ جو ایمان کی بنیاد ہے اللہ رب العالمین پر ایمان صحیح طریقے سے لانا، وہ چیز ان کے اندر نہ پائی جائے تو اس طریقے سے پھر کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا، لہذا وہ صحابہ کرام جن کی وفات ہو گئی تھی اس دوران، جس دوران خانہ کعبہ کی طرف تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا، تو ان صحابہ کرام کے ان تمام چیزوں پر ایمان تھا، الحمدللہ اللہ پر ایمان تھا، یوم آخرت پر ایمان تھا، اور اس طریقے سے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تمام چیزوں پر ان کا ایمان تھا۔ تو ساری نیکیت ان کے پاس تھی، ایمان مکمل ان کے پاس تھا، الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے جو ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے، اور کیونکہ کسی سمت کی طرف رخ کرنا یہ مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اور لیکن اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان لانا ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو یہ
اس آیت کریمہ کو مصنف نے یہاں اس لیے پیش کیا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے الملائکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، الملائکہ کو ذکر کیا ہے، اور ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور یہ علوکہ سے بنا ہوا ہے، ماخوذ ہے، اور علوکہ کے معنی ہوتے رسالہ کے، پیغام کے، اور یہ فرشتے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، تو اس طریقے سے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے دوسری آیت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کا جس جنت کے بارے میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کیا، اور معلوم ہوا کہ فرشتے باقاعدہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے بھیجتا ہے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، اور یہ فرشتے آ کر کے انہیں خوشخبری دیتے ہیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خوف نہ کرو، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، یعنی جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں تم خوف نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے آنے والی زندگی کے تعلق سے اپنے آپ کو مامون کر لیا ہے، نیک اعمال تم نے بھیج دیا ہے، نیک اعمال کے ساتھ تم نے زندگی گزار لی ہے، اس لیے تم ان کے بارے میں خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غمگین بھی نہ ہو، غم بھی نہ کرو۔ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ سے ہے، یعنی جو زندگی اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے اس زندگی کو تم نے آخرت بنانے کے لیے استعمال کیا، سنوارنے کے لیے استعمال کیا، لہذا اب تمہیں کسی غم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی کو انہوں نے صحیح طور پر استعمال کیا، اور اس زندگی میں اللہ کی عبادت کی، نبی کی اطاعت کی، دین پر ثابت قدمی اختیار کی، دین پر ڈٹے رہے، استقامت اختیار کیا، لہذا ایسے لوگوں کو غم کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسی مثال سمجھ لیں کہ کوئی آدمی اگر کہیں سفر کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے کسی جگہ پر جاتا ہے اور کھانے پینے کا تمام چیزیں رکھ کر کے جاتا ہے، تو اسے پھر غم نہیں ہوتا ہے، کہتا الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں اور غم کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ میں دے کر کے آیا ہوا۔ تو ایسے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایک مثال ہے، جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی میں انسان اگر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے دین پر، تو اس کے لیے یہ زندگی کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم نے زندگی کو صحیح طور پر استعمال کیا۔ اور جو لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ ہم جا کر کے نیکی کریں اور اچھائیاں کریں، عبادت کریں تیری، یہ وہ کہیں گے۔ لہذا یہ لوگ اس دن نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں اپنے نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ تو یہاں پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے باقاعدہ نازل ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے یا سلف صالحین نے ذکر کیا ہے کہ 3 مقامات پر فرشتے باقاعدہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، ایک تو موت کے وقت میں، اور دوسرے قبر میں جب اسے زندہ اٹھایا جاتا ہے قبر کے اندر، اور تیسرے البعث جب سارے لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت باقاعدہ گویا کہ انہیں خوشخبریاں دی جاتی ہیں ایسے لوگوں کو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور اس پر ڈٹے رہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اگر کلمے کے تقاضے کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزاری تو کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت اختیار کیا، اس پر ڈٹے رہے، کلمے کا حق ادا کیا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، کلمے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس دین کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، اس پر ڈٹے رہے، سیدھے راستے پر قائم رہے، اور اس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھا پر نہیں کیا انہوں نے، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اللہ کی منہیات سے دوری اختیار کیا۔
یہی استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین پر، صراط مستقیم پر، سیدھے دین پر قائم رہے، اللہ کی اطاعت کر کے، اور جو چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، منہیات ہیں، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کر کے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے استقامت اختیار کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ لہذا صرف کلمے کا اقرار کر لینا اور صرف وعدہ زبان سے کر دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور عمل نہ کرنا ایمان کے مطابق، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ منافقین بھی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس عمل نہیں تھا۔ تو عمل ہونا چاہیے کلمے کے تقاضے کے مطابق۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کے مطابق ہمارے سارے اعمال ہونے چاہیے، اور ہمیں اللہ کے دین کو جب ہم نے قبول کیا اس پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا دین نظریات کا نام نہیں ہے یہ کہ نظریات ہے، تھیوری ہے، نہیں، یہ عمل ہے باقاعدہ۔ اس لیے حدیث آتی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، اور اس کے پاس اس کے 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے۔ 2 چیزیں کون؟ اس کا مال اور اس کے رشتہ دار دفن کر کے واپس چلے آتے ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ عمل اگر اچھا ہوگا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اگر عمل برا ہوگا، کلمے کے مطابق نہیں ہوگا، یا اس کے پاس عمل ہی نہیں ہوگا، نہ ایمان نہ عمل، کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کے لیے جہنم ہے، اور ایسے آدمی کے لیے سخت وعید ہے، اور قبر ہی سے اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ناظرین اور میرے مشاہدین، میرے دینی و ملی ماں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، استقامت ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، ایک صحابی تشریف لائے جن کا نام تھا سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے اسلام کے اندر کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر ڈٹے رہو، اللہ پر ایمان پر ڈٹے رہو، جان چلی جائے لیکن اللہ رب العالمین پر ایمان سے روگردائی نہیں کرنا، اللہ اور اس پر ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ حکم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت، اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسا استقامت اختیار کیجیے۔ تو استقامت کیسے اختیار کریں گے؟ جو اللہ رب العالمین کا دین ہے اس کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق استقامت اختیار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، پورا دین اللہ رب العالمین کا حکم ہے، جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ لہذا استقامت ہمیں دین پر چل کر کے ملے گی، اور اس دین پر جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، اگر ہم دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر کے استقامت اپنے اندر پیدا کرنے چاہیں تو نہیں ہو سکتا یہ۔ جیسے دیکھیں بہت سارے لوگ صوفیہ یا دین کے اندر جنہوں نے بدعتیں گڑھ رکھی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین پر چلنے کے لیے، استقامت کے لیے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس پر چلنے سے انسان کو استقامت نہیں ملے گی۔ دین پر استقامت کیسے ملے گی؟ کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جس طریقے سے اپنے نبی کو حکم دیا، اسی حکم کے مطابق اگر ہم چلیں گے تب ہماری زندگی کے اندر استقامت آئے گی، تب انسان دین پر استقامت اختیار کرنے والا بنے گا۔ لہذا استقامت نئی چیزوں میں نہیں ہے، نئے طریقوں میں نہیں ہے، نئی تفسیرات کے اندر نہیں ہے، اسی دین کے اندر ہے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ لہذا یہ استقامت ضروری، صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مسند احمد کی صحیح حدیث کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کا دل نہ صحیح ہو جائے۔ لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک نہیں صحیح ہوگا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانہ، اور جب تک انسان کی زبان صحیح نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کا دل صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان یہ ترجمان ہے اور دل یہ پورے اعضاء کا، پورے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان استقامت اختیار کرے گا تو وہ چیز نظر آئے گی، صرف دل کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی کہ انسان کہے کہ دل میں میرے تقویٰ ہے، میں مستقیم ہوں، سیدھے راستے پر ہوں، میرے ہاں استقامت نہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ دل کی ترجمان ہے زبان، تو جب تک انسان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا
اس وقت تک انسان اگر صرف دل کے اندر رکھتا ہے، استقامت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس استقامت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دین پر استقامت اختیار کرے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا کلمے کے مطابق، میرے بھائیوں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے یہ گویا کہ صرف زبان سے اقرار کر لیا، اور زبان سے صرف اقرار کر لینا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت مسلم نے پیش کی ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر و انکار ہے، نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جنہیں یہودیوں نے، نصارہ نے ایک رب مان لیا، یا تین خداؤں کا تصور انہیں پیش کیا اور انہیں رب مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تکبر نہیں، کوئی آر اور کوئی انکار نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بات کی اقرار کرتے تھے۔ بلکہ سب سے پہلے جب اللہ نے انہیں قوت گویا عطا فرمائی، جو سب سے پہلا کلمہ انہوں نے ادا کیا، کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے یہ ادا ہوا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ انہوں نے نعوذ باللہ کبھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی، اور اپنی اطاعت کرنے کی تعلیم دی انہوں نے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بھی، اور جو مقرب فرشتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر، کوئی انکار، کوئی شرم، کوئی تکبر کی بات نہیں ان کے لیے کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں، سب اللہ کے بندے تھے، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ سب کا رب ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ سب کا خالق ہے، وہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ لہذا تفریق ہونا ضروری ہے تک کرنا، کہ انسان تفریق کرے، انسان جو ہے تفریق کرے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں اور اللہ کے حق میں اور رسول کے حق میں تفریق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کی انسان اطاعت کرے، ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم کے پر چلے، ان کی مطابقت کرے، اور ان کی رسالت پر ایمان لائے، اور ان سے محبت کرے، یہ ہے۔ اور رسول کے لیے عبادت میں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو یہ فرق کرنا ضروری ہے، تفریق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے حق کے درمیان تفریق کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ کے غلام تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی نے فرمایا کہ تم میری ذات میں حد سے غلو نہ کرو، جیسے نصارہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ لہذا آپ کی شان میں کسی نبی کی شان میں غلو کرنا ہے، کسی کی شان میں غلو کرنا، اس کا جو مقام ہے اس مقام سے آگے کر دینا، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ یہ امت اور انسانیت کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ اور سبب رہا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، اور سب سے پہلا کلمہ انہوں نے ہی کہا تھا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا۔ اور یہ ازل کے لحاظ سے انہوں نے کہا، اس وقت ان کے پاس کتاب نہیں تھی، اللہ نے بعد میں کتاب دی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو کتاب عطا فرمائی، انجیل، اور اللہ رب العالمین ان کو نبی بنایا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اس میں انہیں کسی طرح کی کوئی اور کوئی انکار نہیں تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قول انہیں پیش کیا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمان میں ہیں زمین میں ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو آسمان میں ہیں زمین میں ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا ہے، انکار نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بیان کیا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں آسمانوں پر، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اور یہ فرشتوں کا
کی یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ایک حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اراد نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ آگے مصنف ایک باب باقاعدہ اس کے تعلق سے قائم کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بیان کیا، فرشتوں کا ذکر کیا۔ ایسی آگے آیت ہے، اللہ فرماتا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، یعنی جو فرشتے ہیں ان کو پیغمبر بنانے والا، اور وہ فرشتے ان میں سے 2 پر والے ہیں، 3 پر والے ہیں، 4 پر والے ہیں، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے یزید فی الخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تخلیق میں اور جو زیادہ کرنا چاہتا ہے جتنا کرتا ہے، اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور یہ سارے فرشتے اللہ رب العالمین کے کیا ہیں، رسول، یعنی اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، سمجھ لیجئے۔ اللہ ان کو پیغمبر بنایا، اللہ رب العالمین کی وحی ان کی طرف آتی ہے، اللہ رب العالمین کو ذمہ داریاں دی ہیں، ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اور لہذا ان پر ایمان لانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں ان کی خلقت کی طرف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے 2 بازو ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کا اور زیادہ، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہاں فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن میں، لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آخری آیت جو مصنف نے اس باب کے اندر پیش کی وہ یہ ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سب کے سب لوگ کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کمال کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے باقاعدہ مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ تعالیٰ تو اہل ایمان کو بخش دے۔ یہ اہل ایمان کے لیے کتنے بڑی فضیلت کی بات ہے، ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ یعنی وہ دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، سارے مومنون کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین تو ان کو بخش دے، یعنی وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم تو نہیں کسی کے لیے دعا کرتے، کسی فرشتے کے لیے، کیونکہ فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، الحمدللہ ہمیشہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن فرشتے دیکھیں کس قدر خیر خواہی ہیں ان کے اندر، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کس قدر خیر خواہی ان کے اندر ہے کہ باقاعدہ وہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو ایک عمل ان کا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ جو آیتیں مصنف نے یہاں پیش کی ہیں، ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا ہے، لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہمارے نبی نے ایمان کے ارکان کے اندر بیان کیا ہے، لہذا اگر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا تو مومن و مسلمان نہیں ہوگا۔ کچھ ملاحدہ ہیں جو باقاعدہ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں فرشتے وغیرہ نہیں ہیں، فرشتے سے نیکی مراد ہے، خیر مراد ہے، لہذا فرشتے وغیرہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایسا کہنا کفر ہے، ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین باقاعدہ ان کو بیان کیا، ان کی خلقت بیان کی، ان کے اعمال بیان کیے، ان کے نام کو بیان کیا، ان کی ذمہ داریاں بیان کی، ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا کس طریقے سے ان کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ ساری تفصیلات بیان کی گئی ہیں، لہذا وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا ہمارے لیے، سارے سب کے لیے ضروری ایمان کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے گا تو گویا کہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا، یہ کفر ہے ایسا کہنا، لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے یہ، اس لیے مصنف نے یہاں اس باب کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کو پختگی فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے اندر قوت و طاقت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر اور فتنے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر۔
و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.